انشاءاللہ عزیز ان باتوں کو جو آلریڈی بول چکے ہیں اس کو چھوڑتے ہوئے اپنے ٹاپک کو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا، اس لیے کہ بہت ساری باتیں ان 17 پوائنٹ 17 پوائنٹس انہوں نے رکھے، بہت ساری باتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیتیں، آپ کا میسج، آپ کا پیغام کیا تھا وہ انسانیت تک بہرحال انہوں نے پہنچا دیا۔ آئیے میں کچھ باتیں جو ہے خاص طور سے وہ لوگ جو مسلمان میری باتوں کو سن رہے ہیں، اور ایسا ہوتا ہے نیوز میں، میڈیا میں، لوگوں سے، ایسے لوگوں سے جو کسی کے بھی خلاف ہوتے ہیں، ان کا مسئلہ یہ نہیں ہوتا ہے کسی دھرم کے خلاف ہوتے ہیں، وہ خود کے خلاف بھی جاتے ہیں، مطلب ہر کسی کے خلاف بولنا ان کا ایک مزاج ہو جاتا ہے۔ تو وہ کسی مسلم کو دیکھیں گے تو اسلام کے خلاف بولیں گے، کسی ہندو کو دیکھیں گے تو جات پات کے بارے میں بولیں گے، اونچ نیچ کریں گے، تو کسی کو بھی دیکھ کر ان کا مقصد ہوتا ہے صرف ستانا۔ یاد رکھیے ویسے جو ویکتی، ویسے لوگوں کی باتیں ہمارے سامنے آتی ہے تو ہم جوش میں آ جاتے ہیں، غصے میں آ جاتے ہیں اور کچھ جوابی کارروائیاں کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو ہمیں وہ جوابی کارروائیاں چھوڑ کر جو کرنا چاہیے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام تھا، جو آپ کا سندیش تھا، جو آپ کا میسج تھا، جو کام آپ نے کیا، وہ کرنے کی ضرورت ہے۔ یاد رکھیے، اور ہمارا کوئی ایکشن بتائیں گا، ہم جو کاریہ کرتے وہ بتائیں گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کیا تھی اور آپ کا میسج کیا تھا، آپ کا سندیش کیا تھا، آپ کا پیغام کیا تھا۔ یاد رکھیے یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ جیسے کہ ایک ادھارن دیتا ہوں، کسی ایک اسکول میں ایک بچہ ہے ایک کلاس کے اندر جو ویسے ہی مشہور ہے کہ بہت شرارتی ہے، بہت ضدی ہے، بہت اڑیل ہے۔ اب اسی کو کوئی چھیڑ دیں گا اور اس کے بعد کوئی ایکشن کر لیں گا تو کہ ہاں دیکھو ہم تو پہلے بول رہے تھے ایسا ہے، ہم تو پہلے بول رہے تھے ایسا ہے۔ تو سوال یہ ہے، پرشن یہ ہے کہ اسے چھیڑا کیوں جا رہا ہے، اور اس بچے کا بھی کام ہے سمجھ کر وہ جواب دے، کہاں آپ کو چھیڑا جا رہا ہے اور کہاں آپ کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے۔ تو لہٰذا جو جواب دینے کا کام ہے وہ یہ ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے بنے، اور بن کر یہ سندیش دے کہ یہ شکشا تھی اس ویکتی کے جس کا تم نے مذاق اڑایا، یہ شکشا تھی اس ویکتی کی جس کے بارے میں تم نے غلط الفاظ، غلط شبد کا پریوگ کیا، یہ شکشا تھی اس ویکتی کی کہ اس نے ہمیں یہ کاریہ اور اچھے کام کرنا سکھائے کہ کوئی برا کہے تو اچھا کہنے کا حکم دیا، دشمنوں کے ساتھ بھی بھلا کام کرنے کا حکم دیا۔ تو یہ بڑی بات ہوں گی، یاد رکھیے۔ ایک اور ادھارن دیتا ہوں، ایگزامپل دیتا ہوں بات کو سمجھانے کے لیے۔ ایک آدمی ہے جو کافی سمے سے ڈرائیونگ کرتا ہے، کافی زمانے سے ڈرائیونگ کرتا ہے، گاڑی چلاتا ہے۔ تو جب ایک سمے گزر جاتا ہے تو اس کے بعد سامنے والے کی گاڑی کی چال دیکھ کر وہ یہاں بول دیتا ہے کہ چلانے والا نوسکھیا ہے، پرانا ہے، ماہر ڈرائیور ہے، نہیں ہے۔ یہاں تک کہ کچھ لوگوں کو تو میں نے یہ بھی دیکھا، وہ استری چلا رہی ہے پروش، وہ بھی بتا دیتے گاڑی کو صرف پیچھے سے اس کی چال کو دیکھ کر، یہ نوسکھیا ہے، گاڑی چل رہی تھوڑے جھومتے ہوئے چل رہی ہے، یہ نوسکھیا یا پھر شراب پیا ہوا ہے، دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہے، یا تو عقل ماری گئی یا تو چلانا سیکھ رہا ہے۔ تو گاڑی کی چال دیکھ کر جب ہم لوگوں کو پہچان لیتے ہیں تو مسلمانوں سے اپیل کروں گا، اپنا آچرن ایسا کرو، اپنا ویوہار ایسا رکھو، اپنے معاملات کو ایسا کرو کہ دور سے لوگ پہچانے رکھیں یہ محمد کا انویائی ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والا، اس لیے یہ ویکتی ایسا ہے۔ سب جھوٹ بولتے ہیں، یہ جھوٹ نہیں بولتا ہے۔ کیوں نہیں جھوٹ بولتا بھائی؟ سب جھوٹ بول کے بیچ رہے مال، تو بھی بیچ دے جھوٹ بول۔ نہیں، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انویائی ہے، ان کا فالوور ہے، اور ان کی شکشا یہ ہے، ان کا ایجوکیشن یہ ہے، انہوں نے یہ تعلیم دی کہ جھوٹ بولنا حرام ہے، تو اس لیے یہ آدمی جھوٹ نہیں بولتا، یہ ویکتی جھوٹ نہیں بولتا۔ تو ہمیں اپنے آپ کو ان ایکشنز کو اڈاپٹ کرنا ہے، وہ عمل کرنا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، جس کو دیکھ کر لوگ دور سے پہچانے ہاں یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والا، اس وجہ سے یہ جھوٹ نہیں بولتا، دھوکہ نہیں دیتا، غلط بات نہیں کرتا، کسی کے دھرم کے خلاف نہیں بولتا، کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا، کسی کی پیٹھ پیچھے نندا نہیں کرتا، غیبت نہیں کرتا، اور اسی طرح یہ اچھے کاریہ کرتا ہے، لوگوں کی سہایتا کرتا ہے، لوگوں کی مدد کرتا ہے، دشمنوں کے لیے بھی دعا کرتا ہے۔ یہ اس وجہ سے کہ اس کے جن کو یہ مانتا ہے ان کی یہ شکشا یہ تھی، ان کی تعلیم، ان کا ایجوکیشن یہ تھا۔ تو ہم لوگ دنیا میں ایسی ہوتا ہے، یاد رکھیں۔ تو لہٰذا یہ سمے کی، وقت کی ضرورت ہے کہ ہم جو لوگ کیا بولتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس کو ہم کو جواب نہیں دینا ہے، ہم کو عمل کر کے آچرن میں اس چیز کو لا کر جو تعلیم، جو شکشا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، اس سے لوگوں کو بتانا ہے یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور میں ان کا انویائی ہوں، اس لیے میں ایسا کرتا ہوں۔ یہ ہمارا جواب ہوگا، یاد رکھیے، یہ ہمارا جواب ہوگا ان لوگوں کو جو مذاق اڑا رہے ہیں آج اور تمام چیزیں کر رہے ہیں، یاد رکھیے۔ اور برے لوگوں کے تعلق سے میں ہمیشہ یہ کہوں گا، وہ برے ہی ہوتے ہیں چاہے وہ کسی بھی دھرم میں ہوں، تو ان کے لیے ہم کو جواب دینے کی ضرورت نہیں، لیکن اپنے آپ پہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اب قرآن نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے نبی ہم نے آپ کو، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہے پریشت ہم نے آپ کو سارے کائنات کے لیے، سارے سرشٹی کے لیے، سارے برہمانڈ کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، کرونا بنا کر بھیجا، دیا بنا کر بھیجا، قرآن نے یہ کہا۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے تھے، اور آپ جو کرونا اور دیا بنا کر بھیجے گئے تھے، سب کو اس کا فائدہ ہوا، یاد رکھیے۔ یہ اس مسلمانوں کی مانیتا ہے، یہ ہماری بلیف ہے
کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے بھی نبی اور رسول تھے اور ان کے لیے بھی دیا اور کرونا تھے، رحمت تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنوں کے لیے بھی دیا اور کرونا اور رحمت تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں کے لیے بھی، چرند پرند کے لیے بھی، پکشیوں کے لیے بھی دیا اور کرونا بنا کر بھیجے گئے تھے۔ اور جو بے جان چیزیں ہوتی ہے، جو جاندار نہیں، جیسے پتھر ہے نا، یہ بے جان ہے، یاد رکھیے۔ پانی ہے، یہ بے جان ہے، مطلب اس کے اندر جان نہیں، اس سے جان ملتی ہوئی ایک الگ بات ہے پانی سے، لیکن اس میں جان نہیں، وہ خود ایک ویکتی نہیں ہے۔ ان کے لیے بھی دیا اور کرونا بنا کر بھیجا گیا ہے۔ ابھی میں جو باتیں رکھوں گا اس میں یہ ساری باتیں آنے والی ہیں، تو آپ سب کے لیے تھے، یاد رکھیے، سب کے لیے آپ نے کیا، یاد رکھیے۔ ہمارے لیے ضروری ہے، مسلمانوں کے لیے، کہ ہم بھی اٹھ کھڑے ہو، ان شکشاؤں کو سب سے پہلے جانیں، اس کو ہم پڑھیں، اور پھر اپنے زندگی میں آچرن میں، جس کو بولتے عمل میں لائے اس کو۔ یہ سمے کی، وقت کی سب سے اہم ضرورت ہے۔ آج مسلمانوں کے بارے میں، مسلم دھرم کے بارے میں، مطلب اسلام کے بارے میں، اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم پریشد محمد کے بارے میں، اسی طرح مسلمان جو چیز کرتے ہیں، حلال حرام، کوئی چیز کھاتے ہیں پیتے ہیں، چہرہ ایسا رکھتے ہیں، کپڑے ایسے پہنتے ہیں، ساری چیزوں کے بارے میں لوگوں کے پاس پرشن ہے، سوالات ہیں۔ ہر آدمی پوچھنا چاہ رہا ہے ایسا کیوں، مسلمان ایسے کیوں، مسلمان ویسا کیوں، ہر آدمی پوچھ رہا ہے۔ تو ایک اچھا سمے ہے جس سمے میں ہم برادران وطن کو، جو ہمارے بھائی مسلمانوں کے علاوہ اس ملک میں بستے ہیں، ان کو بتائے کہ ہم کیا کرتے ہیں اور کیوں کرتے ہیں، اس لیے کہ ان میں ڈاؤٹس آ رہے ہیں، غلط فہمیاں آ رہی ہیں، جس سے گھرنا، کرودھ، نفرتیں بڑھ رہی ہیں۔ جس کا ایک ادھارن میں دیتا ہوں، کسی سمے میں یہ باتیں آپ کو معلوم ہے، یاد رکھیے کہ ہم کچھ ایریوں میں رہتے تو ایریوں میں سارے لوگ رہتے تھے، مطلب ایک علاقہ ہے، نئی بستی بسے تو ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی، اور جو برادریاں، قبیلے، خاندان اور الگ کاسٹ اور ٹرائبل جو بھی رہتے، سب رہتے تھے۔ ابھی ایریا ڈیفائنڈ ہے، پورے ایریا ڈیفائنڈ ہے، وہ مسلم ایریا، یہ ہندو ایریا، وہ دلت ایریا، یہ آدیواسی ایریا، سب سیگریگیٹ ہو گئے۔ مطلب اتنے لوگ ایک دوسرے سے بھیبھیت ہیں، اتنے ڈرے ہوئے ہیں کہ اب رہتے بھی لوگ الگ الگ، یاد رکھیے، ایک ساتھ رہنا بھی ان کو ناممکن نظر آ رہا ہے۔ تو ایسے سمے میں کیا یہ ضروری نہیں ہے، جسے دھرم پر، جو کہ دنیا کا دویتیہ، سیکنڈ لارجسٹ ریلیجن ہے، جس کو لوگ فالو کرتے ہیں، مطلب ہر 5 ویکتی میں سے ایک ویکتی اس جو پرتھوی پہ رہتا ہے وہ مسلمان ہے، کیا یہ ضرورت نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو اپنا دھرم بتائیں؟ جیسا کچھ لوگوں کو طلاق پہ ایشو ہو گیا تھا، کچھ لوگوں کو مسلمانوں کی شادی پہ مسئلہ ہو رہا ہے، کچھ لوگ کہہ رہے مسلمان داڑھی کیوں رکھتے ہیں، تو ان کی عورتیں پردہ کیوں کرتی ہے، مسلمان ایسی چیزیں کیوں کھاتا ہے، ایسی چیزیں کیوں پہنتا ہے۔ تو ایک اچھا سمے ہے لوگوں کو ہم بتائیں۔ دیکھیے، کسی بازو والے کو میرے پہ شک ہے تو میں اب اس کو بات کروں یا شک کو اور بڑھاؤں خاموش رہ کر؟ یہ اچھا سمے ہے لوگوں کو بتایا جائے کہ دھرم کیا ہے، تاکہ جو غلط دھارنا، غلط فہمیاں پھیل رہی ہے دور ہو، یاد رکھیے۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو عام کرنا یہ وقت کا اہم تقاضا، یاد رکھیے۔ تو میں یہ کہوں گا اپنی زبان میں، آج جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر الزامات ہے، آج جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے اس کے بارے میں لوگوں کو غلط فہمیاں ہیں، آج جو لوگوں کو قرآن پر ڈاؤٹس ہے، مسلم کلچر پہ، ان کے ٹریڈیشنز پر، ان کے رکھ رکھاؤ پر، رہن سہن پر ہے، یہ ہماری کہیں نہ کہیں غلطی تھی کہ ہم نے لوگوں تک اس سندیش کو، اس پیغام کو، اس میسج کو نہیں پہنچایا، تاکہ وہ خود دیکھ لے، ویریفائی کر لے کہ نہیں، اسلام ایسا نہیں ہے جو بولا جا رہا ہے، اسلام ایسا ہے، یہ دیکھو عمل ایسا ہے۔ یا کم از کم ایسے ادھارن ہم اپنے علاقوں اور اپنے بستیوں میں بنائیں کہ جب میڈیا میں کوئی غلط بات بتائی جائے تو وہاں کے کم از کم لوگ بولے نہیں، مسلمان ایسا نہیں ہوتا، میں نے مسلمانوں کو دیکھا ہوں وہ ایسے نہیں رہتے، یہ بات بالکل غلط ہے، میں اس کی گواہی دے سکتا ہوں۔ ایسے لوگ بھی نہیں ہمارے پاس آج، چونکہ ہم بتا ہی نہیں رہے۔ تو یہ ہائی ٹائم ہے اپنے جس کو کہیں گے عمل کو، ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کو عمل میں لائے اور لوگوں تک اس پیغام کو پہنچا۔ آئیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو سارے عالم کے لیے رحمت تھے، آپ کا پیغام کیا تھا، یاد رکھیے۔ تو آپ کا پیغام رحمت کا تھا، محبت کا تھا، الفت کا تھا، بردرہڈ، بھائی چارے کا تھا، اچھی زندگی ساتھ میں گزارنے کا تھا، اور لوگوں کو جو ہے ملانے کا تھا، یاد رکھیے، لوگوں کو نفرت دلانے، دور کرنے کا نہیں تھا۔ آپ چاہتے تھے کہ انسانیت سکھ سے اور شانتی کے ساتھ رہے، اور اس کے لیے سماج میں جو جو چیزیں ہونی چاہیے تھی وہ ساری چیزیں آپ نے بتائی، یاد رکھیے۔ ان میں سے کچھ باتیں آج میں آپ کے سامنے رکھوں گا، یاد رکھیے، جو امپورٹنٹ آسپیکٹس ہے، جو میں نے بہتر سمجھی آپ لوگوں کے سامنے رکھوں، تاکہ ہیومینٹی تک، انسانیت تک بھی یہ پیغام جائے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے رحمت تھے، کیسے رحمت للعالمین تھے، یاد رکھیے۔ تو آپ نے تو کئی پیغام دیے، یاد رکھیے، اس پیغام میں سب سے اہم پیغام تھا مانو جیون کا مہتو، انسانی زندگی کو سب سے امپورٹنس دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شکشا اور تعلیم تھی، اس میں ہیومن لائف، ہیومن ڈگنیٹی اینڈ ہیومن آنر کو سب سے اوپر رکھا گیا، سب سے اوپر، یاد رکھیے۔ قرآن نے کہا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے آدم کی اولاد کو، انسان کو عزت بخشی، اس کو عزت دی، اس کو مقام دیا۔
جس کو میں یوں سمجھا سکتا ہوں، کچھ لوگ اس کو سمجھ نہیں پاتے ہیں کہ اگر ایک 2000 کا نوٹ ہو، ایک دم کڑک ہو، اس میں کوئی کریس نہیں ہے، ابھی کوئی بل نہیں دیا، بوڑا نہیں آپ نے اس کو، تو اس کی ویلیو کتنی ہے؟ مارکیٹ میں جا کے اس کو خرچ کریں گے تو کتنا پروڈکٹ آئے گا؟ 2000 کا آئے گا۔ لیکن اگر اس کو آپ نے فولڈ کر دیا، فولڈ تو 2 ہوتے ہیں، ایک کریس پڑ جاتی ہے اس کے بیچ میں، تو اس سے اس کی کچھ ویلیو کم ہوتی ہے؟ نہیں، وہ 2000 کا ہی چلتا ہے، 2000 کا سامان آتا ہے۔ اب وہ نوٹ کو آپ نے 4 فولڈ کر دیا، مطلب اور موڑ دیا 4 بار، 8 بار موڑ دیا، تو کریس سے بڑھتے جا رہی اس پر، اور کسی بچے نے ہاتھ میں لے کے غلطی سے نوٹ کو پورا ایسا دبا دیا، وہ نوٹ غلطی سے نیچے گر گیا، وہ نوٹ غلطی سے پانی میں چلا گیا، وہ نوٹ واشنگ مشین میں جا کر دھل کر آ گیا، لیکن اگر ابھی ثابت ہے تو ویلیو کتنی ہوں گی اس کی؟ 2000 کی ویلیو 2000 ہی ہوں گی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور اسلام کی تعلیمات یہ تھی کہ انسان کے حالات بدل سکتے ہیں، ایز اے ہیومن اس کی ویلیو، ڈگنیٹی، آنر چینج نہیں ہوتا ہے، اس کی ویلیو سیم ہوتی ہے، چاہے وہ غریب ہو، چاہے امیر ہو، چاہے کالا ہو، چاہے گورا ہو، چاہے امریکہ میں رہتا ہو، چاہے افریقہ میں رہتا ہو، اس کی ویلیو سیم ہے۔ اس لیے کوئی انسان ہے، چاہے مسلم ہو چاہے غیر مسلم ہو، سب انسان برابر ہے، چونکہ اللہ نے ان کو اکرام دیا ہے۔ یہ تعلیم تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس لیے آپ نے کبھی کسی انسان کو حقیر نہیں سمجھا، نیچا نہیں سمجھا، ہر کسی سے محبت کی یاد رکھی۔ تو ہیومن لائف، ہیومن ڈگنیٹی، ہیومن آنر۔ اور قرآن نے کہا کہ جس کسی نے ایک انسان کی جان لی، اس کی مثال ایسی، ادھارن ایسا جیسا اس نے ساری مانوتا کی جان لے لی۔ بنا کسی کارن کے ایک ویکتی کو مارنا ساری انسانیت کو مارنے کے برابر ہے۔ اور قرآن نے آگے کہا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اور کسی نے ایک ویکتی کی اگر جان بچا لی تو اس کی مثال ایسی، اس کا پنیہ ایسا ہے، اس کا ثواب ایسا ہے کہ اس نے ساری مانوتا کو، پوری ہیومینٹی کو زندگی دی، ساری انسانیت کو جان دی، اتنا اس کا ثواب ہے۔ تو انسانی جان کا بڑا مہتو یاد رکھیے۔ سب سے پہلے بتایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسلام میں کچھ لوگ یہ سمجھتے کسی کا خون بہا دینا، ٹیررسٹ ایکٹ کر دینا، کسی کو قتل کر دینا معمولی بات ہے، آسان ہے، نہیں۔ اسلام کے اندر ہم لوگ جب نماز پڑھتے تو وضو کرتے ہیں، تو جب وضو کرتے ہیں تو ہم کو وضو میں زیادہ پانی بہانے سے منع کیا گیا ہے۔ جو واٹر لیتے ہیں نا تو زیادہ نہیں لینا، ایک بار دھونا اس انگ کو، اس اعضا کو جو دھوتے 1 ٹائم میں اگر نہ دھلے تو 2 ٹائمز، اور میکسیمم کتنی بار؟ 3 ٹائمز، 3 سے اوپر نہیں دھو سکتے۔ تو جس دھرم کے اندر پانی زیادہ مت بہاؤ بتایا گیا، وہ دھرم کیسے انومتی دیں گا خون بہانے کی کسی کے؟ بتائیے آپ، پانی کا حساب کیا جا رہا ہے کہ بس دھو تو ایک بار لے لو۔ پریشید محمد تو پانی کو اتنا بچاتے کہ حدیث میں ان کے وچن میں آتا ہے کہ 500 گرام کے 500 ml کے اندر آپ پورا وضو کر لیتے، جو انگ شریر کے دھونا ہوتا ہے نماز کے لیے، وہ 500 ml کے اندر دھو لیتے تھے۔ تو جو دھرم پانی کو بچاؤ بول رہا ہے، وہ کیسے خون بہانے کی آگے انومتی دیں گا؟ آپ سوچ سکتے خالی۔ تو انسانی جان سب سے اہم ہے، یاد رکھیے، یہ بتایا۔ اسی طرح ایک عورت تھی جس نے ایک ایسا کاریہ کیا تھا جس کے لیے اس کو کیپٹل پنشمنٹ دی گئی، سزائے موت بولتے ہیں اس کو اردو بھاشا میں، کیپٹل پنشمنٹ دی گئی۔ وہ آئی سزا لینے کے لیے، اس کو لایا گیا تو پتا چلا وہ گربوتی ہے، لیکن غور سے سنیے، وہ انمیرڈ بھی ہے، وہ شادی شدہ بھی نہیں ہے، گربوتی ہے، شادی شدہ نہیں، اور کیپٹل پنشمنٹ دی گئی۔ رشید نے کیا کہا اس سے معلوم؟ آج بھی اس سمے میں لوگ کیا کرتے ہیں ایسے بچوں کے ساتھ، آپ کو معلوم ہے، مجھے بولنے کی ضرورت نہیں۔ اس سمے میں 1450 سال پہلے رشید نے کیا کہا؟ پاپ تیرا تھا، گناہ تیرا تھا، سزا تجھے ملیں گی، ابھی یہ اجنما ہے، جنم کے بعد آنا، پھر تیری سزا سنائی جائیں گی۔ اور اس عورت کو چھوڑ دیا گیا۔ اس بچے کے جنم لے کے جب وہ آئی اور کہا کہ اب اس کو جنم ہو گیا بچہ، تو کہا بچے کا بھی حق ہے، وہ ماں کا دودھ پیتا ہے، جب دودھ پینا چھوڑ دیں گا تب اس کو سزا ملیں گی۔ جب بچے نے دودھ پینا چھوڑ دیا تب اس عورت کو جو سزا تھی دی گئی۔ آپ اندازہ لگائیے۔ تو ایک بچہ جو اجنما ہے، اس بچے کی جان کی رکشا کی گئی، تو کیسے کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ اسلام یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شکشا یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی بھی انسان کو مار دو؟ تو مانو جان کا مہتو، انسانی جس کو کہیں گے ہیومن لائف کا امپورٹنس سب سے پہلے اسلام نے بتایا، اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکشا تھی، یاد رکھیں۔ یہاں تک قرآن نے کہا، اور یہ پریشد کی شکشا تھی کہ اس سمے میں جو لڑکی پیدا ہوتی تو اس کو بہت برا مانا جاتا تھا، بہت برا۔ اب برا مت لگنے دیجیے، آج بھی کچھ لوگوں کا ایسی خیال ہے، ان کو لگتا ہے لڑکے سب کچھ ہے، لڑکیاں کچھ بھی نہیں۔ اس سمے میں ایسی تھا۔ اب ان کے پاس تو کوئی مشینیں تھی نہیں کہ وہ پہلے سے پتا کرے گربوتی عورت کے اس میں اس کا لنگ کیا ہے، میل ہے یا فیمیل ہے، لڑکا ہے لڑکی ہے، تو معلوم کرنا بالکل ناممکن تھا۔ تو برتھ کے بعد، پیدا ہونے کے بعد وہ دیکھتے، اگر لڑکی ہوتی تو زندہ دفنا دیتے، مطلب بچی دکھی لے جاتے ریگستان میں مٹی کھودتے اور اندر ڈال دیتے۔
قرآن نے اس ویکتی کو اور ایسے لوگوں کے بارے میں کہا، کیا کہا سنیے، اس بچی سے پوچھا جائے گا روز قیامت جب وہ اٹھیں گی دوبارہ، جب ڈے آف ججمنٹ ہوگا، حساب و کتاب ہوں گے سارے انسانیت کے، تب اس بچی سے پرشن ہوگا کس جرم میں تجھے مارا گیا۔ یہاں ودوان لکھتے ہیں، اس کو مفسر بولتے ہیں اردو کے اندر، وہ ودوان لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ایشور اس ماں باپ سے بات کرنا پسند نہیں کریں گا، اس لیے اس بچی سے پرشن ہوگا کہ تجھے کس جرم میں مارا گیا۔ بتائیے وہ معصوم کیا جواب دیں گی؟ آج کل تو بڑے ٹیسٹ آ گئے تو لوگ آسانی سے جاتے ہیں، بولتے ابھی 500 خرچ کر دو تو بعد کے 5 لاکھ سے بچ جاتے ہیں۔ یہ جرم ہے، یہ گناہ ہے، اور اسلام تو یہ کہتا ہے اس بچی سے اس روز سوال ہوگا تجھے کس جرم میں مارا۔ اب سوچ لو وہ ماتا پتا، وہ بچی کیا جواب دیں گی، اور وہ ماتا پتا اللہ کو کیا جواب دیں گے۔ تو اسلام نے اجنبی کے بارے میں، لڑکی کے بارے میں یہ سب کہا۔ تو اسلام میں مانو جیون کا بہت زیادہ مہتو یاد رکھے۔ دوسری جو شکشا یاد رکھی بہت بڑی، جو پریشد محمد نے دی، آپ رحمت اللہ عالمین تھے، سارے عالم کے لیے دیا اور کرونا لائے تھے، تو آپ نے کیا دی؟ دوسری شکشا یاد رکھیے، عورتوں کا مقام۔ استری کو اس زمانے میں عورت کا کوئی مقام نہیں تھا، کوئی مقام نہیں، مطلب کوئی مقام نہیں تھا اس سمے میں جب پریشد آئے تھے، اور ساری سبھیتائیں اس زمانے میں جو چل رہی تھی یا اس سے پہلے تھی، بیبلونین، میسوپوٹیمین، سومیرین، ایجپشن، یوروپ میں کہیں تھے، چائنیز تھے، اور کئی سویلائزیشنز، الگ الگ جگہوں پر الگ الگ سبھیتائیں تھیں۔ عورت کا، استری کا کیا اس میں مقام تھا؟ آپ دیکھیے 1450 سال پہلے کے سمے میں چلے جائیے، اس سمے میں پریشد محمد نے استری کو اتنے ادھیکار دیے کہ سب سے پہلے کہا، کیا کہا کہ اگر کوئی ویکتی اس کو 3 بیٹیاں ہو جائے اور وہ 3 بیٹیوں کی اچھی سے شکشا دے، ان کا بیاہ کر دے اچھے سے، تو وہ میرے ساتھ جنت میں ہوں گا، مطلب میرے ساتھ جنت میں قریب رہیں گا۔ کسی نے سوال کیا، پرشن کہا، ہے پریشد 2 کے لیے کیا بولتے آپ؟ کیا 2 کو ایسا کرنے والا بھی جنت میں جائیں گا، سورگ جائیں گا؟ تو کہا 2 کے لیے بھی یہی ہے۔ پھر ایک ویکتی اور اٹھا، ہے پریشد ایک استری کے لیے کیا، مطلب ایک ہی لڑکی تھی مجھے، اگر میں نے ایسا کیا، تو کہا ایک کا بھی کیا تو جنت میں جائیں گا۔ ایک روایت میں، ایک دوسری حدیث کے اندر آتا ہے، آپ نے کہا کہ 3 بیٹیاں یا 3 بہنیں ہوں، اور وہ 3 بہنوں کی شادی بیاہ کر دے، ان کو اچھے سے رکھے، اور جو تکلیفیں ان کی پرورش میں، پالنے میں آتی ہیں نا، بچوں کو پالنے میں کیا تکلیفیں نہیں آتی، تو وہ سورگ میں جائیں گا۔ تو یہ کر دیا عورت کا مقام، جنت میں جانے کی وجہ بتا دیا۔ ماں کے بارے میں کہہ دیا اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ ایک ویکتی نے آ کے پرشن کیا، سوال کیا کہ ہے پریشد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ ہے، ماتا اور پتا ہے، تو ماتا اور پتا میں کس کا ادھیکار، کس کا حق پہلے، کس کی خدمت کروں، کس سے پیسے خرچ کروں، پہلا کون ہے، رائٹ، فرسٹ کس کا ہے؟ تو کہا ماں کا۔ کہا سیکنڈ؟ تو کہا ماں کا۔ کہا تھرڈ ادھیکار کس کا ہے؟ تو کہا ماں کا۔ تو کہا فورتھ ادھیکار کس کا ہے؟ تو کہا پتا کا، پھر باپ کا۔ مطلب دیکھیے ایک ماں کو مقام پہلا، مطلب جس کو ایک میں عام زبان میں بولتا ہوں، گولڈ میڈل گوز ٹو مدر، سونے کا تمغہ بھی ماں کو چلا گیا، عورت کو گیا۔ سلور میڈل گوز ٹو مدر، سلور کا تمغہ بھی سیکنڈ بھی کہا، پہلی بار بھی کہا ماں، دوسری بار بھی ادھیکار ماں کا، تیسری بار کا، اب تیسرا اوارڈ کیا تھا، برونز میڈل، وہ بھی ماں کو چلے گا۔ باپ کو کیا ملا؟ بیچارے کانسولیشن پرائز ہی مل رہا ہے نا، سرٹیفکیٹ ملتا پارٹیسپیشن۔ چوتھی بار کہا والد کا درجہ، باپ کا درجہ، ماں کا درجہ دیکھیں 3 گنا۔ پیروں کے نیچے کہا اس کے جنت ہے، مطلب اس کی خدمت کر لے، فزیکل پیر کے نیچے نہیں، خدمت کر لے، خوش کر دے، راضی کر لے، سورگ چلا جا۔ یہ عورت کا مقام دے دیا۔ عورتوں کو بولنے کا ادھیکار دیا گیا۔ آپ بولیں گے یہ کون سا ادھیکار ہے، یہ تو اتنی عام بات ہے۔ نہیں، اس سمے میں نہیں تھا۔ عورتوں کو نہ دنیا میں بات کرنے کا ادھیکار تھا، نہ دھرم کی بات کرنے کا ادھیکار تھا۔ اس سمے میں ان کو دنیا کی بات کرنے کا ادھیکار دیا گیا، ان کو دھارمک بات کرنے کا ادھیکار دیا گیا۔ اس سمے میں یہ ساری انومتی دے دی گئی۔ ایک عورت، عمر ایک شاشک تھے، جس کو بولیں گے خلیفہ بولتے ہیں عربی بھاشا کے اندر، جو پریشد محمد کے بعد دوسرے نمبر پہ آئے۔ پریشد محمد کے دیہانت کے بعد پہلے ابوبکر کے بعد آئے عمر، یہ دوسرے خلیفہ تھے۔ اب خلیفہ جو ہوتا ہے یاد رکھیے، وہ بادشاہ جیسا نہیں ہوتا ہے، وہ ڈیموکریسی جیسا ہوتا ہے، مطلب ہر کسی کو اس کی رعایا کو حق ہوتا ہے اس سے بات کرنے کا، اس کو جو چاہے بولنے کا، کرٹیسائز کرنے کا، اس کی اچھی باتوں پہ تعریف کرنے کا، بری باتوں پہ روکنے کا۔ بادشاہ کو ایسا نہیں، بادشاہ تو جو چاہے وہ کرتا ہے۔ تو عمر کو ایک عورت آتی ہے راستے میں، مطلب عورتوں کو کتنے ادھیکار دیے پریشد محمد نے کہ عمر کے سمے میں ایک عورت آتی ہے جو خلیفہ ہے مسلمانوں کے، اور کتنے بڑے اس پہ راجیہ تھا۔ آخر میں بولتا ہوں یہ پورا واقعہ سنانے کے بعد، یہ گھٹنا سنانے کے بعد، تو وہ عورت آتی ہے اور راستے پہ کھڑ رہ کر بات سناتی ہے، اور عمر آتا ہے جو خلیفہ ہے مسلمانوں کے، صرف اس کی بات کو سنتے ہیں اور پھر عزت کے ساتھ اس کو کہتے ہیں ٹھیک ہے۔ لوگ پلٹ کے دیکھتے عمر یہ کون عورت تھی اور تم کو یہ سنا دی؟ مطلب ایک عورت کو ادھیکار تھا کہ وقت کے بادشاہ کو، خلیفہ کو بات سنانے کا۔ اب عمر کتنی بڑی سلطنت کے خلیفہ، ذرا وہ بتا دیتا ہوں آپ کو میں۔ جب عمر شاشک تھے، جب وہ حکومت کر رہے تھے، تو ان کے انڈر میں اپروکسیمیٹلی 32 کنٹریز آتے تھے آج کے سمے کے۔ ٹوٹل ایریا جس پہ حکومت کر رہے تھے وہ تھا 20 لاکھ اسکوائر مائلز، 20 لاکھ مربع میل۔ مطلب ایک طرف
شام تھا سیریا آج کے زمانے کا, تو دوسری طرف جو ہے انڈیا کی افغانستان کی بارڈر تک آ رہی تھی حکومت. تو 32 کنٹریز کا یہ اکیلا بادشاہ ہے, اور ایک عورت کو راستے میں روک کر بات سناتی ہے اور وہ خاموشی سنتا ہے. یہ ہے عورتوں کے ادھیکار, یہ رائٹس اسلام نے ان کو دیے تھے کہ وہ ایک بادشاہ کو بھی روک کر بات کر سکتی تھی اس سمے میں, جبکہ عورتوں کے کوئی ادھیکار نہیں تھے, ان کی کوئی عزت اور مقام نہیں تھا. عرب تو عورتوں کو بیچنے لینے دینے کی چیز سمجھتے تھے, استعمال کی چیز سمجھتے تھے. اب وہ واقعہ سنانے کا سمے نہیں ہے, تو یہ مقام تھا, تو اسلام نے یہ دیا. اسلام نے ان کو یہ ادھیکار دیا اپنی رائے دینے کا. عورتیں اپنی رائے دیتی تھی, مطلب رائٹ ٹو ووٹ بولوں گا عام زبان میں. یہ کب ملے؟ انڈین مطلب جس کو کہیں گے ورلڈ پالیٹکس آپ پڑھیے, ہر کنٹری کا آپ لے لیجئے, 100 سال سے پہلے کسی عورت کو رائٹ نہیں تھی. آج بھی یو ایس جیسے اسٹیٹ کے اندر عورتیں لڑ رہی ہے. کس لیے لڑ رہی معلوم؟ رائٹ ٹو ایکول ویجز, دونوں کو برابر تنخواہ ملنا چاہیے بول کر. وہاں مردوں کو الگ تنخواہ ملتی, عورتوں کو الگ تنخواہ ملتی, اتنا ہی کام کرنے کا. ابھی وہاں وہ لڑ رہی ہے. اسلام نے 1450 سال پہلے پریشد محمد نے یہ ساری چیزیں, رحمت للعالمین تھے تو عورتوں کے لیے بھی رحمت تھا, تو آپ نے ان کو سب کچھ دے دیا. ان کو رائٹ ٹو ووٹ دیا, رائٹ ٹو ٹاک دیا, رائٹ ٹو ریلیجس جس کو کہیں گے پریکٹس پریچنگ سب کا دیا, اور اس کے ساتھ ساتھ سارے ادھیکار جو ان کو ہونا چاہیے سب ملے. یہاں تک کہ اس سمے میں جبکہ برٹشرز نے, امریکہ کو لے لیجیے جی, امریکہ نے تقریباً میں سمجھتا ہوں 20th سینچری کے اندر عورتوں کو اجازت دی پولیس اور ملٹری فورس میں جانے کی. اسلام میں 1450 ایئرز بیک ان کو پرمیشن تھا, وہ پولیس فورس میں بھی جا سکتی تھی اور ملٹری کے اندر بھی پارٹیسپیٹ کرتی تھی. پریشد نے اپنے سمے میں کروایا, اس کے بعد بھی چلتا رہا. وہ ڈاکٹرز بنتی تھی اس سمے میں, وہ خود اپنے کھیتوں میں کھیتی کرتی تھی. ایک واقعہ آتا ہے کہ پریشد کی جو سالی صاحبہ تھی, ان کی بیوی کی جو بہن تھی, وہ ایک بار اپنے کھیت سے گٹھا اپنے سر پہ ڈال کے لے جا رہی تھی. یہ میں اس سمے کی بات کر رہا ہوں جس سمے میں عورتوں کو بہت ساری سبھیتاؤں میں کھیت میں جانے کی بھی اجازت نہیں تھی, چونکہ ان کے اندر وہ شاریرک طور سے کس سمے سے گزر رہی ہے اس کے حساب سے وہ جانا نہیں جانا وہ طے کیا جاتا تھا. اس سمے میں کھیتی خود کرتی تھی, اپنا کھیتی کا مال اگا کر لا کر بیچا کرتی تھی, شاعری کرتی تھی. شاعری مطلب ان کو رائٹ ٹو کوائن ہر وائس, اپنی آواز سنانے کا حق تھا. شاعری سمجھتے نا, شاعری کیا کرتی تھی اپنے, اور بہت اچھی شاعرہ اس زمانے میں گزری. یاد رکھیں, آپ ہسٹری پڑھیے. تو عورتوں کو یہ ادھیکار دیے, آپ عورتوں کے لیے بھی رحمت تھے. تیسری چیز لوں گا, یاد رکھیے, آپ یتیموں کے لیے بھی رحمت تھے. یتیم سمجھتے آپ؟ سماج کا وہ ویکتی, وہ لڑکا یا لڑکی جس کا پتا دیہانت کر گیا ہو, مر گیا ہو, یاد رکھیے, اس کے بالغ ہونے سے پہلے اس کو بولتے یتیم, آرفن. ٹھیک ہے, تو آرفنس کا حق دیا. کیا کہا؟ جو آرفنس کا, یتیم کا مال کھائیں گا نا حق, وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہا ہے. دوسرا کہا جو یتیموں کی کفالت کریں گا, مطلب یتیم کو سنبھالیں گا, شکشا دیں گا, اس کو جو کچھ کرنا چاہیے بچے جیسا اپنا کرتے کریں گا, وہ میرے ساتھ جنت میں رہیں گا. تو یتیم کو کیوں کہا؟ یہ یتیم سماج کا سب سے کمزور انسان ہوتا ہے. کتنا کمزور ہوتا ہے یتیم؟ دیکھیے یتیم کون ہوتا ہے, اس کی تکلیف کیا ہوتی ہے میں نہیں بتا سکتا ہوں. جو یتیم تھا وہ سمجھ سکتا ہے. سوچو خالی اس میری بات کو. آپ ایک بچے ہیں, یتیم ہے, آپ کو کوئی چھیڑ دیا. دیکھیے غریب کا بچہ اگر اس کو کوئی چھیڑ دیا تو ایک بات تو ضرور بولتا ہے, وہ میرے باپ کو لے کر آؤں گا, میں مجھے چھیڑنا نہیں. ایک یتیم کے پاس وہ بولنے کو شبد بھی نہیں رہتے کہ میرے باپ کو لاؤں گا, جو اس کا باپ ہی نہیں ہوتا ہے, ایک دم لیسٹ میں ہوتا ہے. پیسہ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, اثر نہیں ہے, مقام نہیں ہے, تو کم از کم اتنا تو اس کے لیے سہارا ہوتا ہے نا دنیا کا. تو یتیم کے پاس وہ بھی نہیں رہتا, اس کو باپ نہیں رہتا ہے, تو وہ سب سے کمزور انسان ہے سماج کا. تو اس کی ہیلپ کرو, اس کا مال کو ہاتھ مت لگاؤ, بری نیت سے اس کے قریب مت جاؤ. یتیم کو پالو, اس کو سنبھالو, اس کو شکشا دو, اس کو پڑھاؤ لکھاؤ, اس کو اپنے بچے جیسا رکھو. ابھی وقت نہیں ہو, سمے نہیں بتانے. تو یتیموں کا کیا مطلب سماج کے سب سے کمزور فرد کا حق اور ادھیکار بتایا. چوتھی بات, ظلم کو ختم کر دیا. ظلم سمجھتے آپ؟ کسی کو ستانا, تکلیف دینا, حق ماننا, اس کا حصہ لے لینا, اور الگ الگ ٹائپس ہوتے ہیں. کوئی پوزیشن مار کے لے لیتا ہے, کوئی رشوت کھلا کے کسی کا حق لے لیتا ہے, کچھ بھی ہوتا ہے. تو ظلم کو بنا کیا اور کہا ظلم روز قیامت ظلمات کی وجہ بنے گا. ظلمات اندھیروں کو بولتے ہیں. ظلم دنیا میں کرنا, آخرت میں ظلمات اندھیرا. آخرت کا اندھیرا کیا ہے؟ مرنے کے بعد کے جیون کا اندھیرا جہنم, نرک میں جانا ہے. تو کہا دنیا میں ظلم کروں گے, آخرت میں ظلمات کی وجہ ہوں گی. تو کوئی ویکتی یہ کہہ نہیں سکتا کہ ایک مسلمان ہے آدمی اور وہ ظلم کرتا ہے, چونکہ ظلم کرنے والا مسلمان نہیں ہو سکتا. اچھا, چونکہ پریشد نے اس کو منع کیا, اسلام نے اس کو حرام قرار دیا. یاد رکھیے. اسی طرح جو ہے پانچویں چیز یاد رکھیے, اسلام نے, پریشد محمد نے جو سارے عالم کے لیے رحمت تھے جو دی, وہ یاد رکھیے, انہوں نے ذات پات کے نظام کو ختم کر دیا. اسلام میں کوئی کسی پیدا ہونے کی وجہ سے اونچا اور نیچا نہیں ہوتا. یہاں تک کہ یاد رکھیے کوئی ویکتی اونچا نیچا ہوتا, ہر آدمی کرموں سے اونچا یا نیچا ہوتا ہے. کرم سے, پیدائش سے, برتھ سے, جنم سے نہیں. ہمارے پاس
تو प्रेषित मोहम्मद ने कहा कर्म से, और सिर्फ बोला नहीं, करके बताया। प्रेषित मोहम्मद ने, जो कि उस समय में सबसे ऊंचे खानदान से थे अरब के और पॉलिटिकली सबसे ताकतवर खानदान से थे आप, अपनी सगी फुफेरी बहन का विवाह निकाह एक आजाद करदा गुलाम से किया। उस समय में जात पात लोगों में होती और वो जात पात के नीचे गुलाम रहता, गुलाम की कोई जात पात नहीं होती, सबसे निचला हल्का इंसान, तो कोई वैल्यू नहीं, यहां तक कि उसकी अगर कोई जान भी ले ले तो उसकी कोई सजा नहीं थी उस समय में। मतलब कभी तो ऐसा होता कि मैंने कोई गलत काम किया, बोलता मेरे गुलाम को मार दो, मेरे बंदे जाओ, उसको मार दिया जाता, भेड़ बकरियों जैसे बेचा जाता। उस समय में एक गुलाम जिसको आजाद कर दिया गया था, उससे विवाह करके बताया कि हम वाकई में जात पात को नहीं मानते। ऊंच नीच वो है जो तकवा, ईश्वर से कितना भय कौन सा इंसान रखता है, कितना डर रखता है, कितने अच्छे कार्य करता है, कितनी नेकियां करता है, कितने पुण्य करता है, उसका मुकाम ऊंचा नीचा ईश्वर के पास है। लेकिन दुनिया में हम ऊंच नीच नहीं कर सकते, सिर्फ रंग कलर की वजह से, जन्म की वजह से, पैसे की वजह से, पोजीशन की वजह से, कोई इलाकों में रहने के हिसाब से। आज होता है ना, अमेरिका में रहने वाला ऊंचा और अफ्रीका में रहने वाला नीचा, नहीं, कोई ऊंचा नीचा नहीं होता। प्रेषित मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके उदाहरण दिए कि हम ऊंच नीच नहीं मानते। आपके सबसे अच्छे दोस्तों में से एक दोस्त कौन थे? सबसे अच्छे दोस्तों में एक दोस्त थे, इनका नाम था बिलाल। बिलाल कौन थे मालूम को? बिलाल एक अफ्रीकी गुलाम थे, इथोपियन स्लेव थे, और ये प्रेषित के सबसे अच्छे दोस्तों में से एक थे। लोगों को पता था, कितना मुकाम है सोचो आप। इस तरह जुलैबीब, एक बड़ी अच्छी किताब है, एक अमेरिकन इंसान ने लिखी है, उसने लिखा ब्लैक्स अराउंड द प्रॉफिट। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अतराफ में जो अफ्रीकन लोग थे, ब्लैक्स, ये अमेरिकन टर्म है, ब्लैक्स, ब्राउन्स एंड व्हाइट्स, समझे? व्हाइट्स मतलब गोरे जो अमेरिकन वगैरह होते हैं, ब्लैक्स बोलते हैं अफ्रीकी लोगों को और ब्राउन बोलते हैं एशियन लोगों को, ठीक है। तो उसने लिखा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अतराफ में कितने लोग थे जो अफ्रीकी नस्ल के थे और आपके जान पहचान दोस्ती में थे। तो आपने सिर्फ बोला नहीं, अमल करके बताया कि इस्लाम वाकई में ऊंच नीच को नहीं मानता। तो ये शिक्षा दी, ये आपकी रहमत थी कि हम ऊंच नीच को नहीं मानते। कोई इंसान उसकी पैदाइश से, उसके रंग से ऊंचा नीचा नहीं होता, सब अपने कर्मों से ऊंचे और नीचे होते। जिसके जितने अच्छे कर्म वो ईश्वर अल्लाह का उतना मुकाम, जिसके जितने घटिया कर्म वो उतना बुरा मुकाम रखता है अदर की, ठीक है। इसी तरह जो है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो रहमत थे आलम के लिए, उन्होंने गरीबों के लिए बहुत कुछ किया। आपकी छठी जो तालीम रख रहा हूँ, शिक्षा रख रहा हूँ, वो क्या किया? जरूरतमंदों को देने का कहा। आइए मैं एक हदीस सुनाता हूँ, आपका वचन सुनाता हूँ। हदीस सही मुस्लिम की है, किताब है जिसमें जमा किया गया। उसमें वचन में अल्फाज सुनिए, शब्द देखिए उसकी क्या है। आपने कहा कि अल्लाह ताला रोजे क़यामत प्रश्न करेगा एक इंसान से। अल्लाह ताला मरने के बाद आदमी जब उठेगा तो प्रश्न करेगा। क्या प्रश्न करेगा? सुनिए। एक आदमी से सवाल करेगा, ऐ मेरे बंदे, मैं भूखा था, तूने मुझे खाना नहीं खिलाया। इंसान कहेगा, ऐ अल्लाह, तू कैसे भूखा रह सकता है? तू तो दुनिया को खिलाने वाला है, सारे आलम को खिलाने वाला है, सारे सृष्टि का निर्माण तूने किया, तू कब भूखा था और कब मैंने नहीं खिलाया? तो अल्लाह कहेगा, तुझे पता था मेरा फला बंदा भूखा था, फला मेरा भक्त भूखा था, अगर तू उसको खिला देता तो मुझे पा लेता, मतलब मेरी नजदीकी पा लेता, अपने गुनाहों के लिए क्षमा पा लेता, तू मुझे पा लेता। दूसरा प्रश्न, ऐ मेरे बंदे, मैं प्यासा था, तूने पानी नहीं पिलाया। बंदा कहेगा, ऐ अल्लाह, तू कब प्यासा था और मैं कब पानी नहीं पिलाऊंगा? तू तो, अल्लाह तो सबकी प्यास बुझाने वाला। अल्लाह कहेगा, तू जानता था फला मेरा बंदा, मेरा भक्त प्यासा है, अगर तू उसको पानी पिलाता तो मुझे पा लेता। आप समझे? तो इस हदीस के अंदर देखिए तीसरी बात और आती, ऐ मेरे बंदे, मैं बीमार था, तू मेरी तीमारदारी को नहीं। बंदा कहेंगे, अल्लाह तू कैसे बीमार हो सकता है? अल्लाह कहेगा, फला मेरा बंदा बीमार था, अगर तू वहां जाता तो मुझे पा लेता। तो ये लोगों की मदद और सहायता करने की बात है नहीं है, खिलाओ पिलाओ पहनाओ, ये बहुत बार हदीस के अंदर आता है। प्रेषित मोहम्मद ने लोगों को खिलाया पिलाया पहनाया। लोगों को खिलाने पिलाने पहनाने के लिए आपने खुद मांगा। एक हदीस में आता है, यमन से कुछ लोग आए, यमन जो है सऊदी के एक नीचे मुल्क था उस समय में, तो वहां से कुछ लोग आए, इतने गरीब थे कि प्रेषित बहुत रोए उनको देखकर कि कैसे लोग आए, और लोगों से खुद मांगा कि लोगों इनके लिए ला कर दो, और लोग आके देते गए जो उनके पास था। तो आपने लोगों को खिलाने की बात की, लोगों को पहनाने की बात की, लोगों से अच्छा सलूक करने की बात की। इंसानों को जिन चीजों की जरूरत है आप वो तमाम चीजों की रहमत थे, है ना। तो भूखों के लिए, आप जो भी समाज के अंदर लोग हैं, एक मुसलमान होने के नाते आपका कर्तव्य है, याद रखो ये, कि आप दूसरों का ख्याल रखिए। एक प्रेषित का वचन सुना तो हदीस सुना तो सुनिए गौर से, हदीस क्या हदीस है, मुसलमानों खास तौर से सुनो। वो व्यक्ति सच्चा मोमिन नहीं,
وہ व्यक्ति सच्चा मुसलमान नहीं जिसका पड़ोसी भूखा और वो खाना खाकर सो जाए। हदीस में ये नहीं कहा कि वो मुस्लिम है या गैर मुस्लिम है, पड़ोसी भूखा सोता है तो तुम अच्छे मुसलमान नहीं हो, ये बात लिख कर रख लो मेरी बस। ये नहीं कहा पड़ोसी मुसलमान हो, पड़ोसी क्रिश्चियन है क्या, पड़ोसी यहूदी है क्या, पड़ोसी बुद्ध है क्या, पड़ोसी महावीर को मानने वाला क्या, या पारसी, कुछ नहीं कहा। पड़ोसी भूखा हो और अगर तुम खाकर सोते हो तुम सच्चे मुसलमान तो नहीं, ये बात तो लिख कर रख लो। तो आप सच्चे मुसलमान है बताना है ना, तो हमको नारे लगाकर नहीं बताना है, लोगों के साथ अच्छा सलूक करके बताना है, प्रेषित की शिक्षाओं को जिंदगी में लाकर बताना है। इसी तरह इन्वायरमेंट के लिए भी आप रहमत थे, उसके लिए भी काफी सारे उसूल आपने दिए। आइए कुछ बातें बताता हूँ। रास्ते के अधिकार भी आपने बताए, इंसानों के बताए, जानवरों के बताए, वो तो आ रहे हैं अभी, लेकिन रास्ते के अधिकार कुरान ने तो यहां तक कहा, जो आदमी मुसाफिर होता है ना उसको इब्ने सबील कहते हैं अरबी भाषा में। इब्न कहते बेटे को, सबील कहते रास्ते को, इसका माना रास्ते का बेटा। मुसाफिर को रास्ते का बेटा कहा, क्योंकि वो रास्ते पर है और सफर में बहुत सारे मुश्किलात आती। पहले जमाने में तो बहुत ही कठिन होते थे, सफर पे लोग जाते तो जिंदा आएंगे नहीं आएंगे वो भी नहीं मालूम होता था, तो रास्ते का बेटा कहा। तो रास्ते के भी अधिकार बता दी। क्या क्या अधिकार बताए? एक हदीस में, एक वचन में कहा लानत हो शख्स पर, या इन्वायरमेंट माहौलियात के बारे में क्या कहा सुनिए, लानत हो उस व्यक्ति पर, लानत हो उस व्यक्ति पर, लानत। मैं समझता हूँ लानत का शब्द वर्ड बहुत कॉमन है, सब समझते हैं। लानत का अर्थ होता है, मीनिंग होता है, वो दुआ है किस्म की, दुआ नहीं बद्दुआ है किस्म की, कि तू सारी अच्छाइयों से दूर हो जाए, इसको बोलते हैं लानत। बहुत कॉमन वर्ड है, बोला जाता है उर्दू में भी, हिंदी में बोलते हैं लोग। लानत कही तो उनके अनुयायियों ने, सहाबा ने पूछा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप किस पे लानत भेज रहे हैं? कहा वो लोगों पर जो घने दरख्तों के नीचे गंदगी करते हैं, हरे भरे झाड़ होते हैं ना, उसके नीचे पेशाब पैखाना करने वालों पे आपने लानत भेजी। क्यों? क्या होता है उससे? इन्वायरमेंट खराब होता है, पोल्यूशन होता है। जब भी इंसान डेफिकेशन करता है, पेशाब पैखाना करता है, लोगों की नजरों से दूर करना चाहिए, और ऐसी जगह करना चाहिए जहाँ उसको ढाक दिया जाए ताकि वो कंपोजिट बन जाए, खत्म हो जाए, इन्वायरमेंट को फायदा दे। खुला रहेगा तो क्या होता है, कितने नुकसान होते हैं आप अंदाजा भी लगा सकते हैं, कितने नुकसान। उसकी बदबू से लोगों को नुकसान, और लानती अमल है ना। देखिए किसी ने गंदगी कर दिया और ढाका नहीं, चला गया, हर जाने वाला थू कौन था ये, लानत। लोग भेजते नहीं भेजते, गाली तक लोग देखते हैं ना, अरे कौन था ये, और गाली देते हुए जाते हैं। कई जगह लोग लोगों की दीवारों पे पेशाब कर देते हैं, कितनी बदबू आती है, हर आदमी लानत भेजते हुए जाता है। तो कहा घने दरख्तों के नीचे मत करना गंदगी, लानत है ऐसे व्यक्ति पर। ये हुआ नहीं हुआ इन्वायरमेंट की बात। अबू दाऊद की एक रिवायत है, एक हदीस है, इसके अंदर तो ये तक अल्फाज है, जो सिद्र के झाड़ को काटे। सिद्र एक किस्म का झाड़ होता है, उसको बहुत घने पत्ते होते हैं और अरब के इलाके में उगता है और बहुत कम आता है, बहुत कम आता है। अरब में वैसे झाड़ कम लगते हैं, ये आज का अरब नहीं है, उस जमाने में समय, आज तो गार्डन लगाते हैं अरब खुद, उस जमाने में वैसा नहीं था। तो कहा जो सिद्र के झाड़ को काटे अल्लाह उसको जहन्नुम में डाले। एक घने दरख्त को जो रास्ते से काट देगा, जो कितने लोगों के साया बनता है, पक्षियों के लिए फायदा होता है, फल लगते हैं, कहा अल्लाह उसको जहन्नुम में डाले। तो झाड़ का है माहौल, इन्वायरमेंट का कितना ख्याल रखा। सुनिए हदीस, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर तुम्हें पता हो कल क़यामत है, अंतिम प्रलय है, दुनिया समाप्त होने वाली है कल, ऐसा किसी को नहीं मालूम है, लेकिन आप कह रहे हैं अगर तुम्हें मालूम भी हो जाए कल अंतिम प्रलय क़यामत है, आज समय मिले तो एक झाड़ लगा दो। अभी भी अगर समय मिलता है तो एक झाड़ लगा दो। इससे ज्यादा महत्व झाड़ का किसने बताया कि झाड़ काटने से जहन्नुम की सजा, और झाड़ लगाने के लिए कहा जा रहा है कि इतना इंपॉर्टेंट काम है कि क़यामत भी आ रही हो तो लगाने का समय मिले थोड़ी देर पहले लगा दो। कर रहे हैं इस पर हम अमल। ये माहौलियात, ये इन्वायरमेंट की बात हो रही है, ये साफ सफाई की बात हो रही है। तो इस्लाम चाहता है, प्रेषित मोहम्मद ने सिखाया, हम अपने ख्यालात को साफ रखे, अपने शरीर को साफ रखे, अपने घर को साफ रखे, अपने मोहल्लों को साफ रखे। बल्कि हदीस में तो पाकी आधा ईमान ने कह दिया कि हमको सफाई सुथराई हाफ द रिलीजन है। तो ये समझने की बात है, नहीं समझने की बात है, इसको समझो। ये रहमतुल आलमीन का पैगाम था। आप जानवरों के लिए भी रहमत थे, उनके लिए भी हमको पैगाम सुनाया। कहा एक व्यक्ति एक परिंदे को एक बोर्ड पे लगा के निशाने की प्रैक्टिस कर रहा था तीर से, उसको उसने हदफ बना दिया था, टारगेट प्रैक्टिस कर रहा था उससे। आपने कहा लानत है उस व्यक्ति पर जो परिंदे, जिंदा परिंदों को लगा के प्रैक्टिस करे उसके ऊपर। आपने देखा है गधा था, गधा, किसी ने उसके मुंह पर वो जो होता है ना, उनको आंख से उसके निशान बना देते किसका जानवर है बोल के, होता है ना सील होती है, तो किसी ने उसके मुंह पर मार दी थी। आपने कहा लानत है उस शख्स पर जिसने गधे के मुंह पर ये किया, क्योंकि जानवरों को उससे तकलीफ होती है, मना किया आपने अंदर। तो जानवरों के भी अधिकार बताए। एक बार जो है उनके अनुयायी सहाबा, उनके सर पे एक चुड़िया मंडरा रही थी। प्रेषित ने देखा उस चुड़िया को तो पूछा ये चुड़िया क्यों मंडरा रही है, किसने इसको तकलीफ दी और दुख दिया? तो कहा प्रेषित हमने इसके बच्चे निकाल के ला लिए। उनको मालूम नहीं था। प्रेषित ने कहा
اس کو واپس لے جا کے رکھ دو. دوسرا ایک روایت نے فرمایا ہر گیلے جگر کے ساتھ رحم کرنے کا ثواب ملے گا. ایوری لیونگ تھنگ ان کے ساتھ تم اچھا سلوک کرو گے تم کو ثواب ملے گا. ایک حدیث نے فرمایا جب آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ چوٹیوں کو جلا رہے تھے, چوٹیاں اینٹس جلانے کا, تو آپ نے کہا کہ چوٹیوں کو مت جلاؤ, چونکہ آنکھ سے جلا کر کسی چیز کو مارنے کا صرف حق اللہ تعالیٰ کو ہے, آنکھ کے رب کو ہے, ہم کو اجازت نہیں. تو ڈیفائن کیے رائٹس. دیکھیے اگر کسی نے بہت ہی خطرناک گناہ جرم بھی کیا تو کانسٹیٹیوشنلی سزا کیا ملتی ہے اس کو؟ زیادہ سزائے موت ملتی نا. آگ لگا کے نہیں مارا جاتا, اس کے دھیرے دھیرے کر کے پارٹس کاٹ کے نہیں مارا جاتا, لٹکا دیا تھا ایک ہی سمے میں ختم ہوتا. حالانکہ اس نے 1000 لوگوں کو مارا تو ہینگنگ کرتے, 10,000 کو مارا بھی تو ہٹلر اگر پکڑا بھی جاتا تو صرف اس کو ہینگ کرتے نا. اب اس نے 60 لاکھ لوگوں کو مارا تھا, خالی جیوز 60 لاکھ تھے, پتہ نہیں کتنے لوگ فرسٹ سیکنڈ لوگ مرے, 6 کروڑ کا اسٹیمیٹ آتا, 6 کروڑ لوگ مرے. تو ظاہر سی بات ہے 6 کروڑ بار تو زندہ کر کے نہیں مار سکتے تھے اس کو, ایک ہی بار مرتا ہے, لیکن گلے سے اس کو لڑکا. تو ویسا تو جلانے کا نہیں دیا, کہا کہ جانور کو جلا نہیں سکتے آپ, سزا کے لیے چوٹیوں کو جلانے کو منع کیا. تو اسلام نے ہر کسی کے ادھیکار دیے. پریشد محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارے عالم کے لیے, سارے سرشٹی کے لیے رحمت بنا کر, کرونا بنا کر, دیا بنا کر بھیجے گئے تھے. میں اور آپ ان کے ماننے والے ہیں, ان کے انویائی ہیں. اب میری آپ سے اپیل آخر میں کیا ہے, اتنی باتیں سنانے کے بعد میری آپ سے گزارش ہے. کیا گزارش ہے؟ پہلا, یہ جو باتیں میں نے بتائی اس کو زندگی میں لائیے, عمل میں لائیے, آچرن جس کو بولتے ہیں نا, پریکٹس میں لائیے, تو قومیں سمجھیں گی کہ تم کون ہو اور تمہارا مقام کیا ہے. دیکھیے ایک ادھارن دیتا ہوں, بات سمجھو. خالی آپ نے بہت مہنگا موبائل لیا, آج کے سمے کا سب سے مہنگا موبائل 1,40,50,000 سے لے کر 1,90,000 میں آتا, اس کی ریم الگ الگ رہی تو ٹائپ سیم رہتا. 2 لاکھ کا موبائل لیا, 2 سال بعد خراب ہو گیا, تو کیا کرتے آپ اس کو؟ ایسا شوکیس میں رکھتے گھر میں, کوئی آ تو دیکھو یہ میرا پہلا موبائل, یہ دوسرا موبائل, یہ تیسرا نہیں. استعمال کی جو چیز نہیں رہتی اس کو پھینک دیا جاتا ہے. پتہ ہی چلا سب سے قیمتی چیز بھی اگر استعمال میں نہ آئے تو اس کو لوگ نکالنے کی سوچتے ہیں. تو لوگوں کی ضرورت بنو, لوگوں کی ضرورت بنو, تعلیم میں آگے بڑھو, سوشل ورک میں آگے بڑھو, سماج کو دینے کے بارے میں سوچو, ہر چیز میں آگے جاؤ, صاف صفائی کا خیال رکھو, وہ سارے کام کرو جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتا کر گئے. اللہ نہ کرے کہ روز قیامت خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر الزام لگائے کہ تم وہ لوگ تھے جن کی وجہ سے میں بدنام ہوا اس دنیا کے اندر. میں نے تو پاکی کو آدھا ایمان ڈکلیئر کر کے چلے گیا, تم نے نہ اپنے آپ کو صاف رکھا نہ اپنے محلوں کو صاف رکھا. ہوگا نہیں ہوگا. ہم لوگ وجہ نہیں بن رہے. لوگوں کو تو یہ دکھتا تھا کہ لوگوں کو یہ نہیں معلوم دھرم گرنتھ کیا ہے, کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے. وہ تو آپ کے عمل جو سامنے دکھتا ہے نا اس سے پتہ لگا لیتے آپ کون ہیں. اب میں یہاں کھڑے تھوک دیا اسٹیج پہ ابھی, تو آپ لوگ کیا بولیں گے؟ پتہ نہیں کہاں سے آئے تھے سوٹ بوٹ پہن کر, اتنی عقل نہیں, تھوکتے نہیں ہیں. ہاں منہ میں کیڑا ویڑا چلا گیا تو اچانک نکالنے کو کرا تو الگ بات ہے, لیکن ایسا کھڑے آپ تھو پان کھا کے پچکاری مار دیا سمجھا, تو آپ کیا بولیں گے؟ کتنا جاہل ویکتی تھا, آپ نے اس کو اسپیکر بول کے ذرا بلا کے اسٹیج پہ کر تھوک رہا ہے اسٹیج پہ, اتنا اس کو نہیں پتا. تو میری اچھی باتوں سے کسی کو فرق نہیں پڑتا ہے, میں نے کیا کیا نا پریکٹس میں, اس سے لوگوں کو افیکٹ ہوتا ہے. یہ بات بالکل آپ مانیں گے نا. تو بس اپیل ہے کہ اب آپ کو ہیومینٹی کی نیڈس کو پورا کرنا ہے, انسانوں کی ضرورتوں کو پورا کرنا ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو عام کرنا ہے, آپ کی شکشاؤں کو لوگوں پہ لاگو کرنا ہے, لوگوں کو بتانا ہے کہ ہم رحمت للعالمین کے امتی ہے, اس لیے ہم سے جو نزدیک آتا ہے رحمت کا حصے دار ہوتا ہے, رحمت لے جاتا ہے اور فائدہ اٹھاتا ہے ہمارا. آج لوگ ہم کو اس مقام پہ نہیں دیکھ رہے ہیں, لہٰذا وہ ہم سے سوال کر رہے, پرشن کر رہے, اور کیا کیا پتہ نہیں. پرائم ٹائم ڈیبیٹ سننے کے بعد تو ایسا لگتا ہے کہ کیا باتیں ہو رہی تھی, اور کون تھے بات کرنے والے, اور کس سے خطاب کر رہے تھے, کس کو بول رہے تھے. یار ایسی باتیں بولی جاتی ہے کہ, لیکن چل رہا ہے ماحول ایسی بنتا جا رہا ہے, تو اس سے کوئی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنا کام کرتے جائیے جو آپ کو کہا گیا, آپ وہ کرتے جائیے. ایک سیویلائزڈ جس کو بولتے ہیں نا, ایک ایسے جیسا انسان ہوتے ہیں نا سیویلائز, جانور سیویلائز نہیں ہوتے, تو ایک سیویلائز ورلڈ میں رہنے کا طریقہ کیا اپنائیے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنے زندگی میں لائیے. دور سے دیکھنے والا کہے کہ یہ محمد کا ماننے والا ہے, اس لیے یہ ایسا ہے. بس میں اتنی اپیل کرنا چاہوں گا کہ وہ ایسے اعمال کرو کہ دور سے دیکھنے والا کہے کہ یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والا, اس لیے یہ ویکتی ایسا ہے. بس وہ مقام تک مجھے اور آپ کو لے کر جانا ہے اس معاملے کو. اگر ہم نے وہ کر لیا تو ہمارا فائدہ ہو. ورنہ تقریریں بہت لوگ دے رہے ہیں, یہاں بیٹھے ہوئے لوگ مسلم ہو یا کسی اور دھرم کے ہو, سب کے پاس اپنے اپنے دھرم گرنتھ ہے, سب میں کچھ نہ کچھ اچھی باتیں آ رہی ہے, سب لوگ کر رہے ہیں. لوگ ایگزامپل اور نمونے کے لیے انتظار کر رہے ہیں کہ کون اس کا نمونہ بنے گا, کون بتائیں گا اس چیز کو کر کے. اور ہماری محبت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت شدید ہے, اتنی زیادہ کہ جس کی کوئی انتہا نہیں. مطلب اپنی جانوں سے زیادہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتے ہیں. اور یہ ہر دور کا معاملہ, ان کے سمے میں ان کے انویائیوں کا یہ حال تھا, اور ہمارا قیامت تک رہنے والا. اس لیے کہ جس ویکتی کو ہم دیکھتے ہیں, جس کو ہم فالو کرتے ہیں, جس کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں, تو ایک نیچرل فیلنگ ہے اس سے اتنی محبت شدید.
تو کیا اس ویکتی جس کے لیے ہم جان دینا پسند کرتے ہیں اس ویکتی کے ساتھ رہنا ہم پسند نہیں کریں گے؟ اس انسان کے ساتھ ہم اپنی زندگی کو نہیں ڈھالیں گے؟ بتائیے، ڈھالنا ہوگا، ورنہ میں اور آپ وجہ بنیں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو الزامات لگ رہے ہیں کہ فلاں 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 جو کچھ سامنے آ رہے ہیں، ہم عمل کریں گے اور عمل کر کے بتائیں گے کہ یہ ہمارے نبی تھے، ان کی تعلیم تھی کہ کوئی بھوکا نہ رہے، ان کی تعلیم تھی کہ غریبوں کی مدد کی جائے، ان کی شکشا تھی کہ ہم لوگوں کی پیٹھ پیچھے بات نہ کریں، ان کی شکشا تھی کہ ہم لوگوں کی سہایتا کریں، ان کی مدد کریں، ان کی شکشا تھی کہ غریبوں کی مدد کرے، نچلوں کو اٹھائے، جو سماج کے جو دبے ہوئے طبقے ہوتے ہیں ان کے لیے ہم کاریہ کریں۔ کتنی ضرورت ہے؟ آپ کا علاقہ تو یہاں میں سمجھتا ہوں ایک میجر علاقہ ہے جو پچھڑا مانا جاتا ہے، آدیواسی مانا جاتا ہے، وہ تو آپ کی نیڈ، ان کو تو ڈیولپ کرنا ہے، اربنائز کرنا ہے، وہ لوگوں کو کافی چیزوں کی ضرورت ہے آپ کی، تو آپ نکلیے، ہیومن نیڈ ہے ادھر کی، تب ہم بول پائیں گے کہ یہ رحمت العالمین تھے، یہ ان کا سندیش اور پیغام تھا، اور یہ مسلمان ہے جس سے عمل کرتا ہے، اور میں اس لیے ایسا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی جن سے محبت کرتا ہوں، سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں، اپنی جان سے زیادہ محبت کرتا ہوں، ان کا طریقہ ہے بول کر میں ایسا ہوں۔ یہ کرنے کی آپ کو ضرورت ہے، اتنی شدید محبت کی ضرورت ہے۔ آئیے ایک واقعہ سناتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور اسلام میں ایک جو مرد ہوتا ہے وہ سونے کی چیز نہیں پہن سکتا ہے، وہ عورت کے لیے ہوتی ہے، سونا منع ہے اس کو سونا پہننا، چاندی کی انگوٹھی پہن سکتا ہے لیکن سونا نہیں۔ تو ایک نوجوان آیا اور اس کے ہاتھ میں ایک سونے کی انگوٹھی تھی، اور پہن کر آیا تو پریشد نے دیکھا اور ڈال کر پھینک دیا، اور کہا کیا تو چاہتا ہے کہ روز قیامت تجھے آنکھ کی انگوٹھی پہنائی جائے؟ تو کہا نہیں۔ اب دوسرے لوگ آئے اور کہا کہ اپنے گھر میں عورتیں ہیں نا، استری عورتیں، ان کو دے دو لے آ کے، ان کے لیے تو جائز ہے نا پہننا۔ تو کہا جس کو میرے رسول نے پھینک دیا اس کو میں اب کبھی نہیں اٹھاؤں گا، اس لیے کہ انہوں نے نہیں کہا گھر کی عورتوں اب میں نہیں اٹھاؤں گا، اس نے اس کو ویسے ہی چھوڑ کر سونے کی انگوٹھی چلا گیا۔ یہ محبت کی ایک مثال دے رہا تھا۔ دوسروں نے کیا کہا؟ اٹھا لو، گھر میں عورتوں کو دینا، کہا یہ تو بات ٹھیک ہے لیکن نبی نے یہ نہیں کہا نا عورتوں کو دو، انہوں نے پھینک دیا، تو میں تو ایسی چیز کو نہیں اٹھاؤں گا، اور انہوں نے نہیں اٹھایا۔ تو یہ محبت تھی، تو تقاضا یہاں پریکٹس میں لائے، تو لہٰذا بس اسی پہ اپنی بات کو میں ختم کروں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سارے عالم کے لیے رحمت تھے، میں گزارش کروں ہم مسلمان بھی سارے عالم کے لیے رحمت بن جائیں، اس میسج کو لے کر چلنے والے بن جائیں، اس پیغام کو آگے بڑھانے والے بن جائیں، اور ایک لیگیسی کریٹ کر دے ہر علاقے کے اندر کہ یہ وہ لوگ ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، اور یہ کام کرتے ہیں، ہماری پہچان بن جائے، اللہ کے رسول نے جو ہم کو بتایا وہ کام ہماری پہچان بن جائے، اس کام سے لوگ پہچانے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماننے والے یہ ایسا ہی کرتے ہیں، جہاں آتے علاقوں کو ڈیولپ کر دیتے ہیں، صاف صفائی ان کے پاس سب سے زیادہ ہوتی ہے، لوگوں کی مدد میں سب سے آگے ہوتے ہیں، بھوکے کو پسند نہیں کرتے، سو کھلا کے پیٹ بھر دیتے ہیں، ننگوں کو دیکھنا پسند نہیں کرتے، ان کو کپڑا پہنانا چاہتے ہیں، پیاسوں کے لیے پانی کا انتظام کرتے ہیں، مسافروں کے لیے خدمت کرتے ہیں، بیماروں کے لیے بیمار دواؤں کا انتظام کرتے ہیں، دواخانوں کرتے ہیں، اور خود شکشا میں آگے ہوتے ہیں اور لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا چاہتے ہیں، جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہ تمام انسانیت کے لیے پسند کرتے ہیں، ویسے انسان بننے کی بہرحال ہمیں ضرورت ہے۔ اسی پر اپنی بات کو میں ختم کروں گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی ہم کو رحمت للعالمین جیسا بننے کی توفیق عطا فرمائے، جب تک ہمیں زندہ رکھے اسلام و ایمان پر زندہ رکھے، خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو، آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔